أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی، حمد و ثنا اس ذات مقدسہ کے لیے ہے جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سب کی بنیاد ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اگر شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کی شکل و صورت الگ الگ ہے۔ بہت ہی کم ایسے انسان ہیں جن کی شکل ایک دوسرے سے ملتی ہو۔ اسی طرح کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے۔ اور اگر معاشی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسانوں میں کچھ مالدار ہیں، کچھ غریب ہیں، اور کوئی بخیل ہے، کنجوس ہے، تو کوئی سخی ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بھی ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، کوئی با کردار، با اخلاق اور اچھا انسان ہے تو کوئی بد اخلاق، بد کردار، بد زبان اور گنہگار ہے۔ الغرض اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کی بنیاد تو ایک ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے مختلف نظر آتے ہیں۔ اور ایک چیز ہے جس میں سارے لوگ متفق نظر آتے ہیں اور جسے تمام لوگ چاہتے ہیں، جس چیز کی چاہت تمام لوگوں کی ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے خوشگوار زندگی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر انسان کی یہ تمنا ہے، ہر انسان کی یہ چاہت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال رہے، میری زندگی خوشگوار ہو۔ تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے کہ ہماری شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے اس سلسلے میں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، کیا اصول شریعت نے بتلائے ہیں، کیا طریقے شریعت نے بتلائی ہے کہ جن اصول اور طریقے کو انسان اپنائے تو ان کی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، شریعت کہتی ہے عمل صالح اور ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرماتا ہے جو انسان نیک عمل کرے، عمل صالح کرے،
چاہے مرد ہو یا عورت، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے وہ مومن، وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، ایمان کی حالت میں عمل صالح کرے۔ تو جو انسان اس طرح کرتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان ہے، انسان مومن ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، ہم ان کی زندگیوں میں اچھائیاں دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، انسان گناہ گار نہ ہو، انسان شرک کرنے والا نہ ہو، انسان بدعت کرنے والا نہ ہو، انسان برائیوں کو فروغ دینے والا نہ ہو، بلکہ ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، ایمان کی شرط ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو انسان یہ چیزیں اپنا لے، اللہ کا وعدہ ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اور اسی آیت میں اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، ہم دنیا میں اس کو خوشحالی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ہم دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یوں سمجھیے، ایمان اور عمل صالح کے اندر پوری شریعت آ گئی ہے، پورا دین آ گیا ہے۔ تو جو دین پر چلے گا، جو شریعت پر چلے گا، ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گا۔ اور جو منمانی کرے گا، جہاں دل چاہا قرآن پر عمل کر لیا اور جہاں دل چاہا حدیث کو چھوڑ دیا، جہاں دل چاہا دونوں پر عمل کیا، جہاں دل چاہا دونوں کو چھوڑ دیا، جس نے منمانی زندگی گزاری، میرے بھائیوں سمجھو وہ دین سے اعراض کر رہا ہے، وہ قرآن سے اعراض کر رہا ہے، وہ حدیث سے اعراض کر رہا ہے، وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، وہ منمانی کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی منمانی گزارتے ہیں، جو منمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دین کو چھوڑ دے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، جو قرآن سے اعراض کرے گا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں ڈال دے گا، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ٹینشن ڈال دے گا۔ کن کی زندگی میں؟ جو قرآن سے اعراض کرے، جو حدیث سے اعراض کرے، جو دین سے اعراض کرے، جو منمانی زندگی گزارے۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے اسی آیت کریمہ میں کہ کل قیامت کے دن جب آئے گا، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ایسے انسان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، اور تب یہ انسان اللہ سے کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں اچھا تھا، میری آنکھیں تھی، میری روشنی تھی، میں دیکھا کرتا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا گیا ہے؟ اللہ کہے گا تمہیں اندھا بنا کر اس لیے اٹھایا گیا ہے، تمہارے سامنے قرآن کی بات آتی تھی، تمہارے سامنے حدیث کی بات آتی تھی، تمہارے سامنے اللہ کا ذکر آتا تھا، تمہارے سامنے رب کا حکم آتا تھا، تمہارے سامنے رسول کا حکم آتا تھا، لیکن تم اندھے بن کر چلے جاتے تھے، تم اس پر عمل نہ کرتے تھے، اعراض کرتے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں تم میری نافرمانی کی، جس طرح دنیا میں تو نے منمانی کی، جس طرح دنیا میں تو نے مجھے بھلایا، آج میں بھی تمہیں بھلا دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتنی بڑی وعید ہوگی، اندازہ کرو کہ حشر کے میدان میں کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس وقت اللہ یہ کہہ دے کہ میں تمہیں بھلا دیا، تو اللہ اکبر، اب انسان کہاں جائے گا؟ اب انسان کہاں جائے گا؟ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دین میں منمانی نہیں ہے، دین میں منمانی نہیں ہے۔ ایک انسان جیسے اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ اللہ و رسول کے حکم پر
پر زندگی گزارنے کا سمجھو ایک طریقے سے وعدہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھیں میرے بھائیوں اپنی زندگی میں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمارے اندر کتنا ہے، اللہ پر ایمان ہے تو ہم کتنے نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہم کتنے مان رہے ہیں، اللہ نے جس سے منع کیا ہے ہم اس سے کتنا رک رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، زندگی میں خوشیاں بٹورنے کے لیے شریعت کہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے، پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز کہ انسان اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتا ہے، انسانی زندگی خوشحال کیسے ہو سکتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے۔ میرے بھائیوں اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آئے، ہم خوشحال رہیں، تو تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ تقویٰ کیا ہے؟ آسان لفظوں میں، سیدھے سادھے لفظ میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر جو ہمیں حرام کے قریب نہ جانے دے، اللہ کا ایسا ڈر جو ہمیں برائی کے قریب نہ جانے دے، اللہ کا ایسا ڈر جو ہمیں گناہ اور برائی اور حرام کردہ چیزوں کے قریب نہ جانے دے، اور دل میں نیک عمل کرنے کی طرف ہو، نیک عمل کرنے کی طرف دل میں راغب ہو، یہ ہے تقویٰ۔ میرے بھائیوں اب ہم دیکھیں ہمارے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، ہم کتنے تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو انسان جب تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہم تمہاری تجارت اچھی کر دیں گے، تمہارے بزنس اچھے کر دیں گے، تمہاری کاروبار اچھے کر دیں گے، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اور جو تقویٰ کو اختیار کر لے گا، جو تقویٰ کو اپنا لے گا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم ان کے لیے آسمان سے زمین سے برکتیں کھول دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت آئے تو اللہ پر ایمان مضبوط رکھو اور تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔ یاد رکھو انسان کتنی بڑی مشکلات میں گر جائے، کتنی بڑی مشکلات کا شکار ہو جائے، پریشانیوں اور ٹینشن میں مبتلا ہو جائے، اگر اللہ پر ڈر ہے، اللہ پر ایمان ہے اور تقویٰ کو اپنائے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی سے بڑی مشکلات کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق آیت نمبر 4 پر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہے، بڑے سے بڑے مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، بڑے بڑے پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آج کی حالت دیکھو، انسان پریشان ہے، آج کتنے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج اتنے پریشانیوں کے بعد بھی انسان برائیوں کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے، شرابی شراب پی رہے ہیں، بے نمازی نماز سے دور ہیں، چغل خور کرنے والے چغلی کر رہے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی کرنے والے بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ بازی کرنے والے دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے والے ایک دوسرے کے حقوق کو مارتے جا رہے ہیں، لیکن پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے باوجود ان چیزوں سے وہ دور نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں،
زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اور ایک بات یقین کیجئے کہ جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کی قسم وہ گناہوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، وہ گناہوں کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کسی برائی کی طرف اپنے نظر کو نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور اللہ پر مضبوط ایمان ہو، اللہ پر مضبوط ایمان ہو۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تیسری چیز زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو شریعت نے طریقہ بتلایا اور جو اصول بتلایا وہ ہے نماز۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا بہترین اور بہت ہی بڑا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 482 ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس لیے تم کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی کثرت سے اللہ کی عبادتیں کیا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا ذریعہ یہ نماز ہے، اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں، جو انسان اللہ کی قربت حاصل کر لے گا، جو انسان اللہ رب العالمین سے قریب ہو جائے گا، پھر تب وہ اللہ سے جو چاہے گا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اگر زندگی اچھی چاہتے ہو، زندگی خوشگوار چاہتے ہو، اللہ سے مدد مانگو، اور کیسے مانگو گے؟ نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ ٹینشن کے شکار ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تجارت کو لے کر پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے پریشان ہیں ان کے ناانصافی کرنے کی وجہ سے، اور کتنی اولاد ہیں جو پریشان ہیں ماں باپ کی ناانصافی کرنے کی وجہ سے، اور کتنے ماں باپ ہیں جو پریشان ہیں اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، کتنے شوہر ہیں جو بیوی سے پریشان ہیں، کتنے بیویاں ہیں جو اپنے شوہر سے پریشان ہیں، کتنے دوست ہیں جو اپنے دوست سے پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں اور ٹینشن کا شکار ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں بیٹیاں بڑی ہو چکی ہیں، شادی کے مرحلے کو پہنچ چکی ہے، رشتے دیکھ رہے ہیں لیکن رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں، پریشان ہیں گھر والے۔ میرے بھائیوں، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین سے مانگے، لیکن بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے، رشتے طے نہیں ہو رہے ہیں تو کسی مزار کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی درگاہ پر ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی پیر اور ولی کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رب فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ مدد حاصل کرو اللہ کی نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اللہ سے اپنا کانٹیکٹ، اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو پکاریں گے، جب ہم اللہ کو یہ سمجھیں گے ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ، ہماری ٹینشنوں کو دور کرنے والا اللہ، ہماری دکھوں اور غموں کو دور کرنے والا
والا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، چاہے آپ اسے غوث اعظم کا لقب دے لیں، دستگیر کا لقب دے دیں یا غریب نواز کا لقب دے دیں، اللہ کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بندے کی مصیبت کو دور کر سکے، کسی بندے کی پریشانی کو دور کر سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو مصیبتیں بھی دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ سے ہمارا رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ جب ہم اللہ کے سامنے آئیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کو ہم مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کو ہم مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیسے کریں اور اللہ سے ہم کیسے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، ہر چیز کا ایک سسٹم ہے۔ موبائل ہے، موبائل میں بھی ایک سسٹم ہے جسے ایروپلین موڈ کہا جاتا ہے، جو جہاز کی طرح ہوتا ہے۔ اس آپشن کو اگر بند کر دیا جائے تو نیٹ ورک ختم ہو جائے، اس کے بعد نہ آپ فون لگا سکتے ہیں، نہ آپ کے موبائل پر فون آ سکتا ہے۔ ہر چیز کا ایک سسٹم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے کانٹیکٹ کرنے کا جو ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین سے جو رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، وہ نماز ہے۔ نماز، ہم نماز کو چھوڑیں گے اور اللہ کو پکاریں گے، نماز کو چھوڑیں گے۔ ہم چاہیں میرے گھروں کی ٹینشن دور ہو جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہم چاہیں میری اولاد فرما بردار بن جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہم چاہیں میری بیوی فرما بردار بن جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اور ہم چاہیں میرے شوہر، بیوی چاہے کہ میرے شوہر فرما بردار بن جائے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ ہم چاہیں کہ ہماری تجارت کاروبار میں برکتیں ہوں اور ترقی کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے رابطہ اور کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں نماز کو لازم پکڑو، اور یہ تو فرض ہے، یہ تو فرض ہے۔ انسان چاہ کر بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ جب انسان مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، دوسری چیز جو اس پر واجب ہوتا ہے مسلمان ہونے کے فوراً بعد، کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد، وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ اور آج اکثر مسلمان نماز سے غافل ہیں، اکثر مسلمان نماز سے غافل ہیں۔ حالت تو یہ ہے، ہماری گھریلو ٹینشنیں ہیں، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی نمازی ہے کہ نہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نمازی ہے کہ نہیں، اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دنیا داری کی ٹینشن ہے، دوسرے چیزوں کی ٹینشن ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ سماج اور معاشرے میں نظر دوڑائیں گے تو کتنے گھر تو ایسے ملیں گے جس میں ایک بھی نمازی نہیں ہے، ایک بھی نمازی نہیں ہے۔ اور کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں کی حالت یہ ہے کہ باپ نمازی ہے تو بیٹا بے نمازی ہے، بیٹا نمازی ہے تو باپ بے نمازی ہے، ماں نمازی ہے تو بیٹی بے نمازی ہے، بیٹی نمازی ہے تو ماں بے نمازی ہے، شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی ہے، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی ہے، بھائی نمازی ہے تو بہن بے نمازی ہے، بہن نمازی ہے تو بھائی بے نمازی ہے، دوست نمازی ہے تو دوست بے نمازی ہے۔ آج اکثر گھروں کی حالت ایسی ہے، شاید سماج اور معاشرے میں آج کے اس دور میں کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر کی جانب ہم اپنی انگلی اٹھا کے کہہ سکیں ماشاءاللہ، وہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس گھر کے سارے افراد نمازی ہیں، سارے لوگ نمازی ہیں۔ ہم اس چیز کو اپناتے نہیں، اور ہم کہیں درباروں پر جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، سارے پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں تو آؤ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ سے رابطہ کرو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان، اے مومنو، تم مدد چاہتے ہو، تم پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، آؤ نماز کی پابند کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو حل کرے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو خوشگوار زندگی بنانے کے لیے یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے بتلائی، اور ایک چیز جان لیجئے بہت ہی مختصر کہ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، ہم زندگی میں خوشحال کیسے جی سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم خوشحال ہوں اور آخرت بھی ہمارا بن جائے۔ شریعت کہتی ہے اور چوتھی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کے کردار پر کچھ نہ کچھ گناہوں کے دھبے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گناہوں کے ان دھبوں کو توبہ کے ذریعے صاف کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی خوشحال ہو جائے، آخرت کامیاب ہو جائے، اپنے کردار میں جو گناہوں اور برائیوں کا دھبا لگا ہوا ہے اس کو توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے صاف کرو۔ اللہ فرماتا ہے اکان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ ایسے قوم پر، ایسے لوگ پر پریشانیاں نازل نہیں کرتا، عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کرتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی وہ نصیحت جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن میں ذکر کر کے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12 تک، اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے لوگو استغفار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، رب سے معافی مانگو۔ اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ یرسل السماء، اللہ آسمان سے بارش برسائے گا، اور اللہ تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہیں اناج دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ تم گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، دیکھو تمہاری زندگی میں کیسے خوشیاں آتی ہیں، کیسے زندگی خوشحال ہوتا ہے۔ افسوس یہ ہے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ انبیاء کا شیوا رہا ہے، سلف صالحین کا شیوا رہا ہے، اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ آج ہم استغفار کتنے کرتے ہیں، اور ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم گناہوں سے فوراً کیا توبہ کرتے ہیں، اور کیا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری زبان سے جھوٹ نکل گیا، زبان سے غیبت اور چغلخوری ہو گئی، ہم سے نمازیں چھوٹ گئی، یا ہم نے کوئی اور گناہ کر لیا، کیا ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا ان گناہوں سے توبہ کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال ہو، زندگی خوشگوار گزرے، تو توبہ کو لازم پکڑو۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن خطا کاروں میں وہ سب سے بہترین خطا کار ہے، گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہم سارے مسلمانوں کو شریعت سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں، ٹینشن میں مبتلا ہیں، جو دکھ اور غم میں مبتلا ہیں، اللہ ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ اللہ ہم سارے انسانوں کی پریشانیوں، سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا پروردگار، جو تیرے دین سے دور ہیں، تیری شریعت سے دور ہیں، قرآن و سنت سے دور ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو انہیں ہدایت دے، سچ کیا ہے، حق کیا ہے، انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، اور ہم سب کو سچ اور حق بات پر زندگی کے آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقیدہ توحید پر ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔